بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے 5 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نزا کے وقت مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں باروایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عذاب کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بلا فرض 7 سمندروں کا پانی وہ بھی پی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نمبر 1، سب سے پہلا شخص وہ جو اپنی ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میری ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو جہیز دینا یہ یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسلام میں عورتوں کو حق وراثت دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح نورینہ اولاد کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ والدین کی وفات کے بعد وراثتی حصے پر بیٹوں کا تنہا قابض ہو جانا اور بیٹیوں کو وراثتی حق سے محروم کرنا ناجائز اور شرعاً انتہائی گناہ کا کام ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ اس دنیا میں ہی دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا۔ حدیث میں اس کے متعلق بہت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی زمین پر بالشت بھر بھی قبضہ کرے گا، قیامت کے دن
सातों ज़मीनों में से उतनी ही ज़मीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी विरासत के मिरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और उसी से बड़ा नुकसान है कि जिस तरह यहूदियों की औरत को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, उसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी बूढ़ी हो गई कि जहेज का कोई बंदोबस्त न हो सका, उसी तरह आज कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक़्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक़्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक़्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि वो मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर उसके इसरार को कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उसी जगह ले जाया गया जहां उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसको देखते ही देखते मियत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मट्टी के सुपुर्द किया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीजों अकारब के सामने उसकी रोती हुई बहन ने आसमान की जानब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानब देखा। उसका दिल रो रहा है, आंखें चशम चशम बरस रही हैं। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीरों को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानब देखकर फरियाद की, कहा, ए मालिक, ए इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे उसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हो गई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया न आई, कभी भी रहम न आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है उसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह उसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है उसी तरह तू उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो नाजरीन, तुम अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगी या जहन्नम की दुआएं करेंगी? बहन के लिए जालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? नाजरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसा खंजीर का गोश्त खाना है। नंबर 2, दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी। फरमाया, कसरत से सदका करने वाला शख्स यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए मालो दौलत में से यूं सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को सदका देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। जो शख्स अपनी जिंदगी में कसरत से सदका करेगा तो मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जानगिरी का अमल उसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, वो शख्स जिसे मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी वो शख्स है जो कि अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक करने वाला हो, यानी अपनी माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों के साथ नरम दिली का रवैया रखने वाला हो, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल लुकमा कमा कर अपनी बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क तंग होने लगे तो दस्तरख्वान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपने घर वालों पर खर्च करता हो और उससे हुस्न सलूक करता हो तो ऐसे शख्स की रूह मरते वक्त आसानी से निकलेगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हज़रत उस्मान गनी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا وہ شخص جسے مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، وہ شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام و کفر میں تفریق ہے تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، پانچواں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کو تنہائی میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش پر سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے، نہ آسان موت کی کوئی عزت و افضائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھیں اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھیں۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نظام میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ یا اللہ، موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد حدیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو، مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کی وقت سختی کی جاتی ہے جبکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کے موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم حضرات علماء کرام اور محدثین نے لکھا ہے کہ مومن کو مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہو یا اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو، وہ عین مرنے سے قبل حالت نزاع کے وقت ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کی تکلیف سے نجات عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔